السلام علیکم ناظرین الپرسلان کی اگلی آنے والی ایپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ہم اس پرکان قلعے کا منظر دیکھتے ہیں جہاں پر الپاگوز اور گورنر ککمانوس ایک جگہ پر موجود ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گورنر ککمانوس کے پاس ایک خط ہوتا ہے اور وہ اسے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گورنر ککمانوس کے پاس الپاگوز بھی چونکہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ گورنر ککمانوس سے پوچھ رہا تھا کہ اس خط میں کیا لکھا ہے۔ تو یہ سننے کے بعد گورنر ککمانوس الپاگوز سے کہہ رہا تھا کہ یہ خط پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے کیونکہ اس کے اوپر خون کے دھبے ہیں، اس لیے یہ ٹھیک سے پڑھا نہیں جا رہا۔ تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ الپاگوز کہہ رہا تھا کہ یہ خط آپ مجھے دیں، میں اسے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اور شاید یہ خط مجھے سمجھ میں آ جائے، یہ آپ مجھے دیں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادی ڈبکیا بھی وہیں پر آ جاتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادی ڈبکیا گورنر ککمانوس سے کہہ رہی تھی کہ خوش آمدید، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گورنر ککمانوس کہہ رہا تھا ٹھیک ہے۔ تو جب شہزادی ڈبکیا کوئی اور بات کرنے لگتی ہے تو اسی وقت گورنر ککمانوس اسے روک دیتا ہے، اور گورنر ککمانوس شہزادی ڈبکیا سے کہہ رہا تھا کہ خاموش رہو، مجھے خط پڑھنے دو، میں پہلے خط پڑھوں گا، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گورنر ککمانوس دوبارہ خط پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو الپاگوز گورنر ککمانوس سے کہہ رہا تھا کہ کیا کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کے بعد گورنر ککمانوس کہہ رہا تھا کہ زیادہ کچھ نہیں سمجھ آ رہی، اس میں صرف یہی سمجھ آ رہا ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے، لیکن باقی باتیں واضح نہیں نظر آ رہی۔ تو اس پر الپاگوز کہہ رہا تھا کہ یہ خط آپ مجھے دے دیں، میں اسے پڑھنے کی کوشش کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس خط میں کیا لکھا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ خط جاسوس کی طرف سے آیا ہے اور ہمیں اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رومن تیوجن اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس پرکان قلعے کے اندر داخل ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ رومن تیوجن کو دیکھ کر الپاگوز جلدی سے خط کو چھپا لیتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گورنر ککمانوس الپاگوز سے کہہ رہا تھا کہ یہ خط میرے گھوڑے کے ساتھ کسی نے باندھ دیا تھا، میں نہیں لگتا کہ یہ کس نے لکھا ہے، یہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو اس پر الپاگوز کہہ رہا تھا کہ یہ خط ضرور اہم ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ خط ماریا نے ہی رکھا ہوگا یہ خط۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رومن تیوجن ان کے قریب آ جاتا ہے تو الپاگوز وہ خط چھپا لیتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب گورنر ککمانوس کے پاس رومن تیوجن آ جاتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ الپاگوز بڑی ہوشیاری کے ساتھ خط کو چھپا لیتا ہے، اور اس کے بعد ہمیں دوسری طرف مرک بلے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر کراج خاتون خیمے کے اندر کھڑی مسکرا رہی ہوتی ہے اور یہ سوچ رہی تھی کہ جب میرا لکھا ہوا خط گورنر ککمانوس کے پاس جائے گا تو یہ دیکھ کر وہ اقچا خاتون کو جان سے مار دے گا اور اس سے ہماری بھی جان چھوٹ جائے گی۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خط کراج خاتون نے لکھا ہوتا ہے تاکہ وہ اقچا خاتون کو اس قبیلے سے نکال سکے اور اسے جان سے مار سکے، کیونکہ وہ اسے برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے گورنر ککمانوس کو خط لکھا کہ یہ غدار ہے اور الپرسلان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس لیے آپ اس کا حساب لیں۔ اس کے بعد ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ اقچا خاتون اور حسن عتابے ایک جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں، اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اقچا خاتون حسن عتابے سے کہہ رہی تھی
کہ حق مہر والدہ مجھ سے ناراض ہیں کیونکہ ہم نے یہ بات ان سے چھپائی کہ الپاگوز ان کا بیٹا ہے اور وہ زندہ ہے۔ ہم نے یہ بات ان سے چھپا کر رکھی، اس لیے حق مہر والدہ مجھ سے ناراض ہیں۔ تو یہ بات سن کر حسن عتاب اغچہ خاتون سے کہہ رہا تھا کہ وہ صرف آپ سے ہی ناراض نہیں ہیں بلکہ وہ مجھ سے بھی ناراض ہے کیونکہ ہم نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے کہ وہ حق مہر والدہ کا بیٹا ہے اور اسے نہیں بتایا لیکن اگر الپاگوز بھی یہی چاہتا تھا تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اغچہ خاتون حسن عتاب سے کہہ رہی تھی کہ الپرسلان اور ہم نے اس مقصد کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں اور وہ بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے بارے میں کوئی جانے، اسی لیے ہم نے حق مہر والدہ کو نہیں بتایا، اور الپاگوز بھی یہی چاہتا تھا کہ ابھی تک اس کے بارے میں اسے معلوم نہ ہو، تو اس لیے ہم نے الپاگوز کے کہنے پر ہی یہ راز رکھا تھا۔ اس لیے اب حق مہر والدہ ہم سے ناراض ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حسن عتاب کہہ رہا تھا کہ اغچہ بیٹی ایسا ہی ہے، مجھے بھی لگتا ہے کہ الپاگوز ٹھیک کہہ رہا تھا اور اس نے یہ راز چھپایا، یہ ایک بہتر عمل تھا۔ اگر میں بھی الپاگوز کی جگہ پر ہوتا تو میں بھی شاید یہی کرتا اور اس راز کو راز ہی رکھتا، کیونکہ اگر یہ راز معلوم ہو جاتا، اگر یہ راز حق مہر والدہ جان لیتی تو اس لیے ہم نے الپاگوز کے کہنے پر ہی یہ راز رکھا تھا۔ اس لیے اب حق مہر والدہ ہم سے ناراض ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حسن عتاب کہہ رہا تھا کہ اغچہ بیٹی ایسا ہی ہے، مجھے بھی لگتا ہے کہ الپاگوز ٹھیک کہہ رہا تھا اور اس نے یہ راز چھپایا، یہ ایک بہتر عمل تھا۔ اگر میں بھی الپاگوز کی جگہ پر ہوتا تو میں بھی شاید یہی کرتا اور اس راز کو راز ہی رکھتا، کیونکہ اگر یہ راز معلوم ہو جاتا، اگر یہ راز حق مہر والدہ جان لیتی تو یہ جان کر وہ اسے اس قبیلے میں ہرگز نہ جانے دیتی کہ اس کا بیٹا ہر وقت خطرے میں ہے، اور اس کے بارے میں ہی سوچتی رہتی اور اس کے بارے میں ہی سوچ کر وہ دعائیں مانگتی کہ میرا بیٹا خیریت سے واپس آ جائے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اغچہ خاتون یہ باتیں سننے کے بعد حسن عتاب سے کہہ رہی تھی کہ ایک فرض سے اگر آپ حق مہر والدہ کی جگہ پر ہوتے تو آپ کو یہ پتہ چلتا کہ وہ اولاد جو کہ آپ جس کو مردہ سمجھتے ہیں وہ زندہ ہے، تو پھر آپ کیا کرتے، اور جن لوگوں کو یہ راز معلوم تھا ان کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا۔ تو اس پر حسن عتاب کہہ رہا تھا کہ یہ ویسا ہی ہے جیسا کہ حق مہر والدہ کہہ رہی ہے، اور چونکہ وہ بھی ناراض ہے تو میں بھی ناراض ہی ہوتا اور وہ لوگ جو یہ راز جانتے ہیں ان سے ناراض ہوتا کہ آخر انہوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حسن عتاب مزید کہہ رہا تھا کہ لیکن مجھے اپنی اولاد پر فخر ہوتا کہ اس نے اپنے مقصد کے لیے اتنی قربانی دی اور اپنے والدین سے اتنی دیر تک دور رہ کر اس نے اپنی ریاست اور اسلام کے لیے اپنے عظیم مقصد کے لیے قربانی دی۔ میں اپنی اولاد کو زور سے گلے لگاتا۔ اس کے بعد ہمیں اربنائی گاؤں کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر الپرسلان اور شہزادے رتی اور حواس کے سپاہیوں کے درمیان جنگ جاری تھی۔ الپرسلان اور اس کے سپاہی بڑی بہادری کے ساتھ کافروں کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں اور اربنائی گاؤں کے لوگ بھی الپرسلان اور ان کے سپاہیوں کا بھرپور ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ الپرسلان کا سامنا شہزادے رتی سے ہوتا ہے اور شہزادے رتی اور الپرسلان کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادہ رتی کہہ رہا تھا کہ تم نے میرے بابا اور ہمارے چچا کو شہید مارا، اس لیے اس کا بدلہ تمہیں ضرور دینا ہوگا۔ تو اس پر
الپرسلان کہہ رہا تھا کہ تمہارے چچا بھی تمہاری طرح بہت بول رہے تھے، اس لیے اسے اس کا حساب چکانا پڑا اور اب تمہاری باری ہے۔ اس کے بعد شہزادہ رتی اور الپرسلان کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور کچھ ہی دیر میں الپرسلان کے وار سے شہزادہ رتی کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے۔ تو جب الپرسلان شہزادہ رتی کو مارنے والا ہوتا ہے تو شہزادہ ہیواس یہ دیکھ کر شہزادہ رتی اور الپرسلان کے درمیان میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے شہزادہ ہیواس کے سینے میں تلوار لگ جاتی ہے اور یہ دیکھ کر شہزادہ رتی بہت خوف زدہ ہو جاتا ہے اور کچھ ہی دیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادہ ہیواس وہیں پر مر جاتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔